مہندرا پرساد اگروال ورسز اروند کمار سنگھ، ایک ایسا کیس جو سپریم کورٹ آف انڈیا نے 10 فروری 2026 کو پاس کیا۔ یہ کیس صرف انڈیا میں نہیں بلکہ پاکستان کے جوڈیشل سسٹم سے بھی ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں ایک ایسی پرابلم ہائی لائٹ ہوئی ہے جو ہمارے یہاں بھی بہت کامن ہے۔ اب پرابلم کیا ہے؟ ریپیٹڈ کنسیڈریشن آرڈرز، اینڈلیس لٹیگیشن اینڈ الٹیمیٹلی دا ڈیلے آف جسٹس۔ آسان الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کیس چلتا رہتا ہے اور فیصلہ نہیں آتا۔ لہٰذا آج ہم اس کیس پر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ پاکستان میں اس کا کیا کنیکشن ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے 1993 سے، جب ایک پرائیویٹ کالج کے کچھ لیکچرارز اپوائنٹ ہوئے۔ کالج پہلے گورنمنٹ سے فائنینشیل سپورٹ لیتا تھا، لیکن پھر 2000 میں گورنمنٹ نے پالیسی بنا دی کہ ایسے کالجز کو فنڈنگ نہیں ملے گی، جس پر لیکچرارز نے کورٹ میں کیس فائل کیا۔ اب یہاں سے اصل مسئلے کا آغاز ہوتا ہے۔ ہائی کورٹ نے سیدھا فیصلہ دینے کے بجائے کیا کیا؟ بار بار یہی بولا کہ اتھارٹی دوبارہ کنسیڈر کرے، دوبارہ اس معاملے کو ری کنسیڈر کیا جائے۔ پھر ہر دفعہ کی طرح گورنمنٹ نے کیا کیا کہ اس ریکویسٹ کو ریجیکٹ کر دیا۔ اب اس سب کا نتیجہ یہ نکلا کہ اتھارٹیز ہر دفعہ سیم آنسر دیتی رہی اور یہ کیس ختم ہی نہیں ہوا اور 16 سال تک چلتا رہا۔ اب یہ پورا کیس ایک لوپ بن گیا۔ جب یہ معاملہ کورٹ کے پاس جاتا، کورٹ اس کو ری کنسیڈر کرنے کو کہتا، اور پھر جب یہ گورنمنٹ کے پاس واپس جاتا تو کورٹ اسے ریجیکٹ کر دیتی، اور دوبارہ معاملہ کورٹ کے پاس جاتا اور پھر ری کنسیڈر کرنے کا حکم، پھر ریجیکٹ۔ خیر، ایک لوپ اور اینڈلیس لیٹیگیشن کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کے بعد کنٹیمپٹ کیس بھی فائل ہوا، پھر ایفیڈیوٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کورٹ نے خود اس کیس کے حوالے سے کہا کہ یہ کیس سیزن 1 اور سیزن 2 جیسا ہو گیا ہے، مطلب ڈرامہ چلتا ہی جا رہا ہے اینڈ دا ریزلٹ از 0۔ اب جب یہ کیس سپریم کورٹ آف انڈیا کے پاس پہنچا تو سپریم کورٹ نے ایک بہت کلیئر اور اسٹرانگ آبزرویشن دی۔ سب سے پہلے سپریم کورٹ نے کہا کنسیڈرنگ جوریسپروڈنس از بیڈ پریکٹس، یعنی بار بار یہ کہنا کہ ری کنسیڈر کرو، جسٹس کو ڈیلے کرنا، سسٹم کو ڈیمیج کرنا، اس سے ایک تو وقت ضائع ہوتا ہے اور دوسرا انصاف کے حصول میں بھی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا سپریم کورٹ نے کہا کورٹس مسٹ گیو کلیئر ریلیف، مطلب اگر کسی اگریو پارٹی کا حق بنتا ہے تو کورٹ کو ڈائریکٹ ریلیف دینا چاہیے، نہ کہ کیس کو واپس بھیج دینا چاہیے۔ تیسرا، سپریم کورٹ نے کنٹیمپٹ کے مس یوز کو بھی ہائی لائٹ کیا کہ لوگ کنٹیمپٹ پروسیڈنگز استعمال کرتے ہیں، مطلب لوگ شارٹ کٹ ریلیف کا راستہ اختیار کرتے ہیں، یعنی اپیل فائل کرنے کے بجائے کنٹیمپٹ کر دیتے ہیں، جو کہ بہت غلط اپروچ ہے۔ اس کے علاوہ کورٹ نے یہ بھی واضح کیا کہ ججمنٹ میں کلیئرٹی ہونی چاہیے، شفافیت ہونی چاہیے، یعنی یہ تمام باتیں کلیئر ہونی چاہیے کہ رائٹ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں، کسی بھی قسم کی حکومت کی طرف سے وائلیشن ہوئی یا نہیں، اور الٹیمیٹلی گورنمنٹ کو اب ایگزیکٹلی کرنا کیا ہے۔ اس کے علاوہ کورٹ نے واضح کیا کہ کلیئر ڈائریکشنز آر نیسیسری، مطلب ججمنٹ کلیئر ہونی چاہیے، اس میں شفافیت ہونی چاہیے، اس کے علاوہ تمام باتیں کلیئر ہونی چاہیے کہ رائٹ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں، کسی بھی قسم کی حکومت کی طرف سے وائلیشن ہوئی ہے یا نہیں، اور الٹیمیٹلی اب گورنمنٹ کو ایگزیکٹلی کرنا کیا ہے۔ خیر، سپریم کورٹ آف انڈیا نے اس کیس کا فائنل آرڈر دیا اور کہا کہ رسپونڈنٹ نئی ریٹ فائل کرے، ہائی کورٹ پہلے اس ریٹ کو ڈیسائیڈ کرے اور پھر یہ میٹر دوبارہ اتھارٹیز کو نہ بھیجا جائے، اور پھر آخر کار ایک کلیئر اور فائنل ڈیسیژن دیا جائے۔ یہ کیس انڈیا میں صرف اینڈلیس لٹیگیشن کو ظاہر نہیں کرتا بلکہ پاکستان میں بھی انڈر آرٹیکل 199 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کورٹس اکثر کہتی ہیں کہ ریپرزنٹیشن ڈیسائیڈ کرو، میٹر ریکنسیڈر کرو اور اپلیکیشن دیکھو اور دوبارہ سوچو۔ ایز اے ریزلٹ پھر ڈپارٹمنٹس کیا کرتے ہیں؟ ایک ہی جواب بار بار دیتے ہیں، جس کے بعد پٹیشنر دوبارہ کورٹ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور پھر اینڈلیس لوپ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی صورتحال سے منسلک بے شمار پاکستانی کیسز بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پر محمد یاسین ورسز فیڈریشن آف پاکستان۔ اس کیس میں بھی یہی بات واضح کی گئی کہ کورٹس کو پراپر اور افیکٹو ریلیف دینا چاہیے، صرف فارمل ڈائریکشن دینا کافی نہیں۔ یہ انڈین کیس اسی پرنسپل کو مزید اسٹرانگ کرتا ہے۔ آخر میں اس کیس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائیڈ، اور 16 سال کا لٹیگیشن قابل قبول نہیں۔ دوسرا، کورٹس کو اسٹرانگ ڈائریکشن دینا چاہیے، صرف ری کنسیڈریشن نہیں بلکہ کلیئر آرڈر بھی دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ سسٹم کو سمپل بنانا بے حد ضروری ہے، کیونکہ ریپیٹڈ ڈیمانڈ سسٹم کو ویک کرتے ہیں۔ یہ کیس ہمیں ایک سمپل سی بات سمجھاتا ہے کہ لا از ناٹ جسٹ اے ریٹن رول، ان فیکٹ اٹ بیکمز میننگفل وین اٹ پرووائڈز افیکٹو ریلیف۔ اگر کورٹس صرف فائلز گھماتے رہیں تو جسٹس سسٹم اپنی ویلیو لوز کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ ججمنٹ ایک اسٹرانگ میسیج ہے اور ایک ویک اپ کال ہے انڈیا کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی۔